یہ دو وہ شخص ہیں جنہوں نے استاد محترم حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلاف فتویٰ پر دستخط کیے تھے، اور انہی باتوں کی وجہ سے ان کو گمراہ کہا تھا۔ جو باتیں انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھی ہیں تو میں وہی پڑھ کے سناؤں گا۔ ایک ہے سید ضیاء اللہ شاہ بخاری اور دوسرا ہے عبد المنان راسخ۔ یہ عبد المنان راسخ کی کتاب ہے گلستان رسالت کے دو پھول، اس میں سے پہلے میں سید ضیاء اللہ شاہ بخاری کا مقدمہ پڑھ کے سناؤں گا، اور پھر آپ سوچنا کہ یہ وہی بات ہے کہ اگر وہ خود کریں تو بالکل درست ہے، اگر مولانا اسحاق صاحب کریں تو بالکل غلط ہے۔ تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں ہے۔ اور پنجابی میں اس کو کسی نے کہا کہ آپوں یار بنا نہیں رہندا تو سانو کہندا چنگی گل نہیں۔ یہ اس کا ذرا مقدمہ سنیں، یہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کا، اس میں انہوں نے سیدنا امام کی اور اہل بیت کی شان بیان کرتے ہوئے ان کو محبت کو کیسے لازم قرار دیا، یہ ذرا سنیں۔ اور یہی جرم تھا جس کی پاداش میں حضرت استاد کو انہوں نے گمراہ کہا اور اپنے گروپ سے خارج کیا، حالانکہ ان کے خارج کرنے سے یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ بزرگ لکھتے ہیں، سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، یہ گلستان رسالت کے دو پھول صفحہ 11 پر ان کا مقدمہ سے کچھ پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سنت صرف یہی نہیں ہے کہ رفع دین کیا جائے، یہ اہل حدیث عالم لکھ رہے ہیں کہ سنت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ رفع دین کیا جائے، اور اہل حدیث اور اہل سنت کو یہ بھی سنت یاد رکھنی چاہیے کہ دوران خطبہ جمعہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحن میں مسجد نبوی میں تشریف لا رہے تھے، تو وہ جب چھوٹے سے بچے تھے وہ گرتے پڑتے آ رہے تھے، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر کر ان کو اٹھایا، کہتا ہے یہ سنت بھی یاد رکھنی چاہیے، اور ممبر پر اپنے ساتھ لا کر بٹھایا اور دوبارہ ممبر پر تشریف فرما ہو کر سلسلہ کلام کو جاری رکھا۔ اب جس فتنے کا مقابلہ استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ کرتے رہے، اسی فتنہ کی طرف انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے، یہ امر، یہ ناسبیت، خارجیت، یہ امر نہایت باعث تشویش ہے کہ گزشتہ چند برسوں سے خارجی فتنہ کے جراثیم پھیل رہے ہیں، اور بعض عاقبت نام دیش نام نہاد تحقیق کے عنوان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کو تختہ مشق بنانے کی عیسائی نامشکور میں مصروف ہے، جن کی محبت و عقیدت اللہ اور رسول کی محبت کا تقاضا اور مومن کے ایمان کی علامت ہے اور دلیل ہے۔ یا فکرے آپ سنتے جائیں کہ ان کی محبت مومن کے ایمان کی علامت اور دلیل ہے۔ ثبوت اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مومن ہے تو وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا، اور جس گرانے کی عظیمت اور استقامت، اخلاص اور پرہیزگاری، دعوت و تبلیغ، تعلیم و تربیت اور جد و جہد سے ہم تک دین پہنچا، ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی، ہمیں قرآن کریم اور حدیث شریف کا عظیم ورثہ ملا، اس خاندان کا حق ہے، استحقاق ہے کہ اس کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے محبت کی جائے، ان کے آداب کے تقاضے بجا لائے جائیں، ان کا تذکرہ نہایت ادب و احترام اور محبت اور عقیدت کے ساتھ بیان کیا جائے، ان کے کردار و عمل کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا جائے، ان کی بابت گستاخانہ لب و لہجہ اختیار کرنا اور دشنام طراز قلم چلانا یعنی گالیاں دینا موجب ذلت و رسوائی، حد درجہ جہالت و ضلالت اور نہایت بددیانتی اور بے دینی ہے۔ آگے مولانا روم کا شعر لکھا ہے، با ادب زندیق صدیق شود، بے ادب صدیق زندیق شود، کہ جو آدمی با ادب ہو چاہے وہ کافر ہو وہ ایک نہ ایک دن مومن بن جاتا ہے، اور جو بے ادب ہوگا چاہے وہ مومن ہو وہ ایک نہ ایک دن کفر میں جا پڑے گا۔ اور آگے کیا لکھتے ہیں، ذرا فکرے پہ غور فرمائیں، اہل بیت سے محبت کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے لے کر، کہ صحابہ کرام بھی ان سے محبت کرتے تھے، تا امروز آج تک مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے۔ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ان سے محبت رکھنا، یہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اور محدثین اعظام نے کتب حدیث میں اہل بیت اطہار کے مناقب و فضائل بیان کرنے کے لیے مستقل ابواب ترتیب دیے ہیں، اس عنوان کے تحت 20 مستقل کتابیں تالیف فرمائیں۔ ان کے اظہار عقیدت کے لیے پاک و ہند کے اکابر علماء اہل حدیث نے اپنے ناموں کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے اسماء گرامی کو مرکب کیا کہ ان کے ناموں پر اپنے نام رکھے۔ ذرا غور فرمائیں، آگے انہوں نے جو بڑے اہل حدیث علماء ان کے نام لکھے ہیں کہ نواب سید صدیق الحسن،
شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی، مولانا محمد حسین بٹالوی، اسی طرح داماد رسول مقبول شوہر فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، سیدنا علی کے نام کا نام بھی ان کے ہاں انتہائی محبوب و مقبول اور محترم تھا، جس کا اندازہ بھی ان کے ناموں سے ہوتا ہے، مثلا مولانا یحییٰ علی، مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی، مولانا محمد علی لکھوی۔ تو یہ لکھ رہے ہیں جناب سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کہ جو کام مولانا محترم کرتے تو وہ جرم تھا، انہوں نے کیا تو یہ بالکل درست ہے۔ تو آگے یہ جو عبد المنان راسخ صاحب ہیں یہ لکھتے ہیں شان حسین، یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی، ترمذی کی، ابن شیبہ کی اور دوسری کتابوں سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں بھی اس حدیث کا نمبر 1227 ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چند صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دعوت پر گئے جس کے لیے بلائے گئے تھے، پس اچانک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے۔ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور ان کو اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور حضرت حسین آپ کو دیکھ کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، کہ بچے تھے جیسے بچہ آگے آگے بھاگتا ہے، اور نبی کریم آپ کو ہنسا رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ نے آپ کو پکڑا، ایک ہاتھ آپ کی ٹھوڑی کے نیچے حضرت حسین کی اور ایک ہاتھ ان کے سر کے پیچھے رکھا اور رخسار حسین پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص، اب کتنی بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ شان لکھی ہے یہ مولانا عبد المنان راسخ صاحب نے، یہ بھی اس فتویٰ میں ماشاءاللہ دستخط کرنے والوں میں شامل تھے، اور ایک انتہائی جو اعتراض والی بات مولانا پر آتی تھی اس کا یہ انہوں نے بیان لکھا ہے۔ یزید کو تو انہوں نے کہا یہ وہ ظالم تھا، کہتے جس کے لیے میری کتاب ہے، یزید اور اس کے ساتھی ہمارے اسلاف کی نظر میں وہ پڑھیں۔ باہر یہ اہل بیت کے ناموں کے ساتھ جو علیہم السلام یا علیہ السلام کہا جاتا ہے اس کے بارے میں یہ عبد المنان راسخ صاحب لکھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آ گیا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ آپ کا سر مبارک، سیدنا حسین کا سر مبارک کاٹ کر کربلا میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ تو اس وقت انہوں نے کیا کہا، حضرت انس بن مالک نے جو خادم رسول اللہ تھے، انہوں نے کہا الحسین علیہ السلام۔ تو اس حدیث کی شرح میں یہ عبد المنان راسخ صاحب لکھتے ہیں کہ حضرات محدثین کرام، شارحین اعظام اور مورخین کرام، حدیث لکھنے والے محدث، ان کی شرح کرنے والے امام اور تاریخ لکھنے والے جتنے بھی ہمارے بزرگ تھے، ان کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بعد علیہ السلام لکھنا یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسم گرامی کے بعد لکھنا اکثر مقامات پر ثابت ہے۔ اور میں نے صحیح بخاری، یہ عبد المنان راسخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری، اللؤلؤ والمرجان، فتح الباری، نیل الاوطار، مجموع الزوائد، مستدرک حاکم اور رحمۃ اللہ عالمین سمیت کئی کتابوں میں اکثر و بیشتر پڑھا ہے۔ لیکن یہ دعائیہ جملہ بعض احباب بریکٹوں میں لکھتے ہیں کہ میری مراد ناسبی ذہن رکھنے والے متعصب اور متشدد لوگ جو اہل بیت کو برا جانتے ہیں، ان کی طبع نازک پر بہت گراں گزرتا ہے، اور وہ برسر ممبر و محراب بدریہ قلم و کرتاس لوگوں کو علیہ السلام کہنے سے منع کرتے ہیں، اور اس کے عدم جواز پر ایسے ہیلے بہانے تراشتے ہیں کہ جن کی حیثیت بیت عنکبوت سے بھی کم تر ہے، کہ مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے، مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے اس سے بھی کمزور دلائل۔ لیکن ایسی کھوکھلی گفتگو کرنا وہ تحقیق کبریٰ اور ادائے واجب خیال کرتے ہیں، اور سنی سنائی باتوں پر انحصار کرتے ہوئے میدان بحث و جدل میں اترنا جہاد سمجھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ میں حقاق حق اور ابطال باطل کے ساتھ ساتھ نقطہ اعتدال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذیل میں ہم بالاختصار چند ایسے صحیح کتاب و سنت سے دلائل تحریر کریں گے جن سے واضح ہوگا کہ حسنین کریمین اور صحابہ تابعین کرام کے لیے علیہ السلام کہنا بالکل جائز اور درست ہے، صرف اہل بیت نہیں، صحابہ کے ساتھ بھی یہ جائز ہے۔ پہلے دلیل وہ کہتے ہیں کہ علیہ السلام صرف حضرات انبیاء کرام کے ساتھ خاص نہیں علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ قرآن مجید میں جہاں یہ آیات ہیں کہ سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سیدنا الیاس علیہ السلام ان کا نام، وہاں یہ آیات بھی ہیں کہ اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ
کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے۔ دوسری جگہ سورۃ انعام 54 نمبر آیت، اس میں یہ 54 نمبر آیت تھی اس کی سورۃ انعام کی، اور سورۃ طٰہٰ کی 47 نمبر آیت میں فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی، کہ جس نے ہدایت کی پیروی کی اس پر سلام ہو۔ اسی طرح آگے لکھتے ہیں، اسی طرح ملاقات کے وقت حکم ہے کہ آپس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، بلکہ ہم تو ہر نماز میں کہتے ہیں کہ السلام علینا، وہ کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو سکتا ہے، اہل بیت پر سلام کا لفظ نہیں ہو سکتا۔ سلام ہو ہم پر اور صلحاء پر، کیا صحابہ اہل بیت کبار تابعین صلحاء نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر نماز میں اسلام جائز اور خارج میں ممنوع کیوں ہے؟ کہتا ہے نماز میں یہ بات کہنی جائز ہو اور نماز کے علاوہ کہنی بری ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ہر نمازی نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتا ہے کہ آپ کی آل پر صلاۃ ہو۔ جو کام نماز میں جائز اور ضروری ہے وہ کام نماز کے علاوہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اہل قبور کو السلام علیکم کہنا مشروع ہے، یہ بھی شرع میں آیا۔ کہتے ہیں کہ مندرجہ دلائل سے واضح ہوا کہ علیہ السلام انبیاء اور رسل کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اہل بیت، صحابہ کرام اور اولیاء اور ائمہ اعظام کو کہا جا سکتا ہے۔ جو ائمہ ہیں امت کے ان کو بھی کہتے ہیں یہ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں آگے لکھتے ہیں کہ انبیاء کے لیے، یہ ان کا صفحہ ہے 46 47 to 49، انبیاء کے لیے علیہ السلام، صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ، اولیاء کے لیے رحمۃ اللہ علیہ، یہ اصطلاحیں کس نے مقرر کی ہیں؟ یہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ جو اصطلاحیں ہم نے مقرر کر لی ہیں کہ ان کو صرف یہ لکھنا ہے، یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے کوئی دلیل نہیں، حالانکہ قرآن و حدیث اور حضرات محدثین اکرام مورخین اعظام کی کتابوں میں یہ فرق قطعاً نہیں۔ اگر یہ لازمی اور ضروری اصطلاح ہوتی تو ہمارے اسلاف اس کا لازماً خیال کرتے۔ امیر المومنین فی الحدیث ناصر السنہ شیخ المحدث علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کئی ایک مقامات پر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہوئے اسی طرح علیہ السلام تحریر کیا ہے جس طرح اصل کتاب میں موجود ہوتا ہے، اور فرمان باری ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ تو کہتے ہیں کہ میرے اہل علم بھائی، یہ عبد المنان راسخ صاحب لکھ رہے ہیں، فتاوی ابن تیمیہ کو لکھ لیں، دیکھ لیں، امام صاحب کے نام کے بعد آپ کو رضی اللہ عنہ ملے گا کہ امام ابن تیمیہ جو ہیں ان کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا۔ فتاوی ثنائیہ میں شیخ الاسلام سلام اللہ امرتسری لکھتے ہیں کہ امام شہید رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے علاوہ امت کے ایک بزرگ کو انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا، اور لکھنے والے ہیں مولانا سلام اللہ امرتسری۔ اسی طرح امام شافعی کے نام کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ تینوں کلمے رحمت، رضا اور سلام، یہ تینوں کے مفہوم اور معنی ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں۔ پھر وہ دلیل پیش کرتے ہیں عبد المنان راسخ کہ بعض احباب کا خیال ہے کہ علیہ السلام کہنے سے رافضیت کو تقویت ملتی ہے، کہ یہ شیعہ کا طریقہ ہے تو اس لیے آپ نہ کہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ یہ بات بھی بالکل نامناسب ہے، اس لیے کہ امام ابن حجر، امام حیثمی، امام بخاری، امام حاکم، امام شوکانی، امام سنانی اور دیگر محدثین کیا رافضیت کو تقویت پہنچاتے رہے؟ انہوں نے حدیثوں کی کتابوں میں کیوں لکھا؟ کیا یہ محدثین ان کے اور ان کے لکھنے والے اس بات کا علم نہ رکھتے تھے کہ اس بات سے رافضیت کو تقویت پہنچتی ہے؟ تہذیب و تہذیب میں امام ابن حنیفہ کے ترجمہ و تذکرہ کے بعد شرح بخاری امام ابن حجر لکھتے ہیں رضی اللہ عنہ، امام ابن حجر نے لکھا۔ کیا اس سے حنفیت کو تقویت پہنچ گئی؟ ایسی باتیں بالکل مبنی بر جہالت ہیں جن کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں۔ ائمہ کرام، صحابہ کرام، محدثین، اولیاء اعظام، ان سب کے لیے علیہم السلام رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ سارا کچھ جائز ہے۔ اور آگے ایک اور دلیل پیش کیا کہ اگر ہم سیدنا ابو بکر کے نام کے بعد علیہ السلام نہیں لکھتے تو اس میں فریق مخالف کا کیا قصور ہے؟ وہ کہتے ہیں شیعوں نے منع کیا وہ آپ کو۔ کہتے ہیں کہ مجمع الزوائد جلد نمبر 6 صفحہ 90 پر لکھا ہے فقام ابو بکر صدیق علیہ السلام، مجمع الزوائد میں آپ کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں ان سے آپ متاثر نہ ہوں، یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ آ سکتا ہے، اور اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام، صحابہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام، ائمہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ بھی آپ لکھ دیں، دعا کا کلمہ ہے۔ یہ تو تھے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان میں رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے